الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا اللہ حبیبک من زانت بہ الاسر۔ الحمدللہ ماہ مبارک ربیع الاول ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یوں تو آپ کا ذکر خیر ہمہ وقت جاری رہتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کریم مسلسل نزول رحمت فرماتا رہتا ہے، تمام فرشتے نزول رحمت کی طلب کرتے رہتے ہیں اور تمام مومنین کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام اس طرح پیش کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ ہاں، عبادات میں درود شریف ہے، حتیٰ کہ تصور ذات باری کے ساتھ وابستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر۔ وابستہ تیری یاد سے ہے یاد خدا بھی، وابستہ تیری یاد سے ہے یاد خدا بھی، آتا ہے جو تو یاد تو آتا ہے خدا یاد۔ اللہ کی معرفت بھی ہر متنفس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ اگر کسی کی زبان سے اللہ نکلتا ہے تو اس کے ساتھ بھی معرفت پیغمبر، عشق پیغمبر اور رشتہ الفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مومن کے لیے زندگی ہے۔ جس طرح دل کی دھڑکن بند نہیں ہوتی، سانس کی آمد و شد بند نہیں ہوتی اور بند ہو جائے تو زندگی نہیں ہوتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، کبھی منقطع نہیں ہوتا اور خدا نہ کرے منقطع ہو جائے تو پھر زندگی نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود اس ماہ مبارک میں بطور خاص اہتمام کیے جاتے ہیں، محافل منعقد ہوتی ہیں، مجالس برپا کی جاتی ہیں، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم رسومات و رواجات میں کھو جاتے ہیں اور ذکر خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسومات و رواجات کو مٹا کر انسانی عمل کو دین کا درجہ دیا۔ ہر بندے مومن کا ہر حرکت و سکون دین ہے، ہر کلمہ دین ہے، دوستی و دشمنی دین ہے، بیع و شراء دین ہے۔ اور اگر دین نہیں ہے تو اس کی وجہ ایک ہی ہوگی کہ اس میں اتباع محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسومات و رواجات کو مٹا کر انسانی کردار کو دین اور عبادت الہی کا درجہ عطا فرمایا۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو آپ کے نام پر پھر رواجات کو اور رسومات کو اپناتا ہے۔
یہ صرف بے وقوفی نہیں ہے، یہ بد نصیبی بھی ہے۔ لہذا جتنا اہتمام آپ کے ذکر خیر کا ہو سکے کیا جائے، جتنا درود شریف کوئی پڑھ سکے پڑھا کرے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رسومات اور رواجات کی اجازت نہیں ہے، اور اس سے بچنا چاہیے کہ جتنا آپ کا ذکر خیر بابرکت ہے، اتنے رواجات اتنی بڑی گستاخی ہے۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیند جنید و بایزید اینجا۔ اور میں اس مصرے کو بدل کر پڑھا کرتا ہوں، نفس گم کر دمی آیند ابو بکر و عمر اینجا۔ حضرت جنید، حضرت بایزید رحمہم اللہ بہت بڑے ہوں گے، لیکن وہاں تو ابو بکر و عمر کی سانسیں گم ہوتی تھیں۔ عشق و محبت آزاد سا جذبہ ہوتا ہے اور پابندیاں قبول نہیں کرتا، بے باک سا جذبہ ہوتا ہے، لیکن یہ بارگاہ ایسی ہے کہ یہاں کا عشق بھی آداب کا مجبور ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جتنا بھی عشق ہے، جتنی بھی محبت ہے، جان لٹانے والے ہو، مگر کبھی بھول کر بھی آپ کی آواز پر آواز بلند مت کر، ان تحبط اعمالکم، ورنہ تمہاری ساری نیکیاں غارت ہو جائیں۔ اور جب ان آیات مبارکہ کا نزول ہو رہا تھا تو مخاطب اول میں اور آپ نہیں تھے، ابو بکر و عمر مخاطب اول تھے، انصار و مہاجرین مخاطبین اول تھے، بدر و احد کے جانثار مخاطبین اول تھے۔ فرمایا تمہاری ہجرتیں، تمہاری جانثاریاں، تمہارے جہاد، تمہارے جذبے، ذرا سی اگر بے ادبی ہو گئی مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب واپس دے معلوم۔ لہذا اس بارگاہ میں عشق اور محبت بھی آداب کے پابند ہیں۔ یہ واحد بارگاہ ہے کہ جہاں جذبہ عشق کو بھی حد ادب دیکھنا پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، وجود مبارک، ذات مبارک کا کوئی ایک پہلو لے لیں اور زندگی بھر تعریف کرتے رہیں، زندگی ختم ہو جائے گی، اب بات ختم نہیں ہوگی۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ یہ داستاں ختم نہیں ہوتی، زندگیاں ختم ہو جاتی۔ لہذا کسی ایک حسن و جمال کے کسی ایک پہلو پہ چند لمحے اگر بات کی جائے تو یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک وتیرہ بن گیا ہے، ہر نعت، ہر تعریف، ہر محفل کچھ مانگنے کے لیے برپا کی جاتی ہے۔ مانگا کیا جاتا ہے؟ میری بیماری ٹھیک ہو جائے، میرے بیٹے کو روزگار مل جائے۔ اگر کہیں جواہرات تقسیم ہو رہے ہوں اور بندہ وہاں پیاز اور دھنیا خریدنے چلا جائے تو کون سی دانش مندی ہے؟ یہ سارے کام تو قدرت نے کرنے ہیں، اولاد جو نصیب میں ہے وہ پیدا ہوگی، رزق جو مقدر ہے وہ ملے گا، بیماری سے جب شفا نصیب ہونی ہے ہوگی۔ اگر در مصطفیٰ سے مانگنا ہے تو خدا کو مانگو، اور خدا سے مانگنا ہے تو عشق مصطفیٰ کو مانگو۔ محمد از تو میں خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را۔ محمد از تو میں خواہم خدا را، ارے جہاں اللہ ملتا ہے وہاں دال روٹی مانگنے کا کیا فائدہ؟ کوئی چیز ہے جو اللہ کے مقابل ہے؟ کیسے ملتا ہے اللہ؟
قرآن کریم فرماتا ہے میرے نبی کی ادائیں دیکھو، میرے نبی کے انداز دیکھو، اس کی ایک نگاہ نے تمہارے دل کا جہان بدل دیا۔ کنتم آدان، اے لوگو، اے بنی آدم، میں نسل انسانی، تم زمین پر دشمن ہو چکے تھے ایک دوسرے کے۔ کنتم آدان، تم صرف دشمن تھے، رشتے ناتے بھول چکے تھے، قبیلے اور خیش و اقارب بھول چکے تھے، ہر بندہ اپنی ذات کے لیے سوچتا تھا اور دوسرے سے چھیننا چاہتا تھا۔ بھائی بھائی کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، باپ بیٹیوں کا دشمن، ایک دوسرے کے قاتل، ایک دوسرے کا حلق دبا کرنے والا، چھیننے والے، ایک دوسرے کی دولت چھیننے والے، ایک دوسرے کی عزت لوٹنے والے، ایک دوسرے کا گھر چھیننے والے۔ تم دشمن تھے اور صرف دشمن تھے، کوئی دنیا میں دوست نہیں تھا۔ اور دنیا کی تاریخ دیکھی جائے اس وقت تو افریقہ میں جو قوم آباد تھی وہ دوسرے لوگوں کو، دوسرے قبیلے کے لوگوں کو شکار کر کے پکا کر کھاتی تھی، انسان انسانوں کو کھاتے تھے۔ یورپ کے لوگ تاریکیوں میں رہتے تھے اور انہیں اس عہد کا مورخ دا کیو مین لکھتا ہے، غاروں میں رہنے والے لوگ۔ یورپ میں مکان بنانا کسی کو نہیں آتا تھا، یہ پہاڑوں میں غاریں کھود کر رہتے تھے۔ امریکہ ریڈ انڈینز کا ملک تھا جو سدا قتل و غارت میں لگے رہتے تھے اور وحشی اور جنگلی لوگ تھے۔ اس وقت کی خود وہ جو تاریخی دستاویزی فلمیں دکھاتے ہیں وہ دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے۔ یہی حال آگے ایشیا میں تھا، وسط ایشیائی اقوام کی بربریت معروف تھی۔ برے صغیر میں پتھروں کو خشک کرنے کے لیے انسانوں کو ذبح کیا جاتا تھا، بندر اور سور اور خنزیر اور سانپ پوجے جاتے تھے۔ فار ایسٹ میں چلے جائیں یہی عالم تھا، دنیا میں صرف دشمن بستے تھے، کہیں دوستی اور محبت کا تصور نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو محبت کا دریا بنا دیا، محبتوں سے لبریز کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کے طفیل کی اس نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، اور اس نعمت کو پا کر تم دنیا میں بھائی بھائی ہو گئے، سر کاٹنے کی بجائے سر کٹوانے پہ آ گئے، لوٹنے کی بجائے گھر لٹوانے پہ آ گئے، کسی سے چھیننے کی بجائے کما کر دینے پر آ گئے، دوسروں کی محبت تمہارے دلوں میں گھر کر گئی۔ جو لوٹ کر کھاتے تھے وہ بھوکے سو جاتے تھے اور اپنا کھانا کسی اور غریب کو دے دیتے تھے۔ ایسی تقدیر پلٹی، ایسا انقلاب آیا کہ شکلیں وہی رہیں، وجود وہی رہے، قد کاٹ وہی رہے، لیکن بندے بدل گئے، بندے وہ نہ رہے۔ وہ جو سدا کے دشمن اور تلواریں سوتے پھرتے تھے وہ محبتوں کے چراغ بن گئے، شب تار میں محبت کے چاند بن کر جگمگانے لگے۔ آج بھی جب ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میرے سینے میں، میرے دل میں محبت ہے یا نفرت ہے۔ آج کے ماحول کو دیکھیں، حاکم کو رعیت سے نفرت ہے، رعیت کو حاکم سے نفرت ہے، قوموں کو قوموں سے نفرت ہے، ملکوں کو ملکوں سے نفرت ہے، برادریوں کو برادریوں سے نفرت ہے، خاندانوں کو خاندانوں سے نفرت ہے۔ نیچے آتے جائیے تو بھائیوں کو بھائیوں سے نفرت ہو چکی ہے۔ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ یہ جو روشنی ہے یہ تو پاور ہاؤس سے بجلی آ رہی ہے اور یہ روشنی ہے، اگر پاور ہاؤس سے تار کٹ جائے تو کیا ہوگا؟ تاریکی آ جائے گی۔
محبتیں تو تھیں، برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی کرتا رہا بندہ، اگر اس کا دل، اس کا ضمیر، اس کا قلب، اس کا باطن در مصطفیٰ سے کٹ گیا تو روشنی بجھ جائے گی، نفرتوں سے دل بھر جائے گا۔ عجیب بات یہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ عالی یہ ہے کہ محبت کے مقابل ہوتی ہے نفرت۔ آپ جب بھی جس چیز سے بھی محبت کرتے ہیں اس کے مقابل جو چیز ہے اس سے آپ نفرت کرنے، خیر شعوری طور پر اس سے آپ کو نفرت ہو جاتی۔ آپ ایک شخص سے محبت کرتے ہیں، اس کے دشمن سے آپ کو نفرت ہو جائے گی۔ لیکن جو محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس میں نفرت کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ فرمایا اشداء علی الکفار، شدید ہو جاتے ہیں کفر کے مقابلے میں، کفر کو قبول نہیں کرتے، نفرت کافر سے بھی نہیں کرتے۔ کافر سے اگر نفرت ہوتی تو 100 بار کلمے پڑھتا رہتا، ہم اسے دھکے دیتے۔ فرمایا نہیں، ایسی نہیں بات۔ جو کفر اس نے اپنا رکھا ہے اس کے مقابلے میں مومن ناقابل تسخیر ہو جائے۔ اشداء علی الکفار، کفر کے لیے، کافر کے لیے شدید ہو جاتا ہے، لیکن اگر کافر کفر سے توبہ کر لے سینے سے لگا لیتا ہے، نفرت نہیں ہے اس کے ساتھ۔ یہ کیسی محبت ہے جس میں نفرت کا تصور نہیں ہے؟ دنیا کی کوئی محبت آپ لے لو، کسی بندے سے عشق لے لو، دولت سے محبت لے لو، حکومت و اقتدار سے محبت لے لو، زمین و جائیداد سے محبت لے لو، اب اس کے مقابل جو چیز رکاوٹ بنے گی اس سے نفرت ہو جائے گی۔ لیکن جو محبت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے اس میں نفرت کا تصور نہیں ہے۔ والذین معاہ، جنہیں بھی آپ کے قدموں میں جا ملی۔ اگر با محاورہ ترجمہ کریں تو محاورے کی زبان میں ترجمہ یہی مزہ دے گا، جنہیں بھی آپ کے قدموں میں جا ملی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بیک وقت کفر کے لیے ناقابل تصغیر ہیں اور مومن کے لیے سراپا محبت ہے۔ تلوار اٹھائیے کافر کی گردن اڑانے کے لیے اور اس نے کلمہ پڑھ دیا، تلوار پھینک کر سینے سے لگا لیتے، اس فرد سے نفرت تو نہیں ہے نا؟ کفر کے خلاف شدت تھی، اس کے ساتھ جو تاریکی اور ظلمت تھی اسے قبول نہیں کر رہا تھا، جب وہ تاریکی سے نکل آیا تو اسے بھی بھائی بنا کر سینے سے لگا لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بات صرف دیگیں پکانے سے نہیں بنے گی، بات پٹاخے چلانے سے بھی نہیں بنے گی، بات جلوس نکالنے سے بھی نہیں بنے گی۔ بات جب بنے گی جب ہمارے سینے میں بھی محبتوں کی کوئی بارش ہوگی، کوئی قطرے ٹپکیں گے۔ ارے محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے کہ جہاں ایک قطرہ نصیب ہو جائے دنیاوی سمندروں سے بڑھ جاتا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشتی میں بیٹھے تھے اور آپ کے شاگردوں میں سے غوث بہاءالحق رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ہم رکاب تھے اور کشتی میں بیٹھے تھے تو موج میں آ گئے۔ اہل اللہ کی بھی بات عجیب ہوتی ہے، ان کے قلوب اللہ کے ساتھ اس طرح وابستہ ہوتے ہیں کہ گفتئے اللہ بغد گرچہ از حلقوم میں عبداللہ بغد، اللہ کا بندہ بات کرتا ہے لیکن بات رب کی ہوتی ہے۔ تو فرمانے لگے شیخ شہاب الدین سہروردی، فرمانے لگے بہاءالحق چیمے خواہی، بھئی بہاءالحق تم میرے ساتھ اتنا مجاہدہ کرتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے اس کی حضرت غوثیت میں خواہاں۔ اب غوثیت اہل اللہ میں ایک ایسا مقام ہے کہ روئے زمین پر ایک وقت میں ایک بندہ غوث ہوتا ہے۔
انہوں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی. اور عجیب بات ہے کہ حضرت بہاءالحق رحمۃ اللہ کا نام ہی غوث بہاءالحق پڑ گیا، اور واقعی غوث تھے بھی، اللہ نے انہیں غوثیت عطا بھی فرمائی، اور ان کے نام کا وہ لاحقہ بن گیا غوث. اور بھی دنیا میں بے شمار غوث ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ پکا پیوست ہو گیا غوث بہاءالحق. آپ شیخ سعدی کی طرف متوجہ ہوئے. سعدی تجھے میں خواہش، سعدی تیری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور درد دل میں خواہوں، مجھے درد دل چاہیے. تو آپ نے فرمایا چیز عظیم خواستی، تو نے بڑا مشکل سوال کیا ہے، تو نے بہت مہنگی چیز مانگ دی. غوثیت کو اہمیت نہیں دی، جواب ہی نہیں دیا، عطا بھی ہو گئی، انہیں مل بھی گئی. اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول ہماری یاد دہانی کو پھر آیا. اپنے دفتر دل کو کھولو، دیکھو کتنے صفوں پہ محبت کا سبز رنگ ہے، اور کتنی سطور نفرتوں کی سرخ سیاہی سے یا آگ سے لکھی ہوئی ہیں. ہم تجزیہ کرتے ہیں ہمیشہ دوسروں کا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. دوسروں کی جگہ ہمیں جواب دینا پڑے گا. بارگاہ الوہیت میں میدان حشر میں کوئی ہم سے پوچھے گا کہ کون کیسا تھا؟ ہم سے پوچھا یہ جائے گا کہ تم کیسے تھے، تمہارے پلے کیا ہے. اور یہی کام ہم نہیں کرتے. ربیع الاول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس مہینے میں تو یوں دلوں کا نور بٹا کہ دنیا جو اللہ جل شانہ سے بیگانہ تھی، ربع صدی میں اللہ والوں سے بھر گئی. 23 برس نزول قرآن کریم ہوتا رہا، رحمت الہی مسلسل برستی رہی، اور وصال نبوی کے بعد 23 ہی برسوں میں، اتنے ہی عرصے میں 3/4 دنیا پر اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی. ارے ہم کیا ہیں؟ کس بات کا جشن منائیں کہ دنیا میں 56 اسلامی ریاستیں ہیں اور کسی میں محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا قانون رائج نہیں؟ کس بات کا جشن منائیں کہ ہم کلمے پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن ہمارے حلیے تک بھی حضور سے نہیں ملتے؟ کس بات کا جشن منائیں کہ ہمارا رزق حلال نہیں ہے اور ہماری معیشت سود پہ استوار ہے؟ کس بات کا جشن منائیں کہ ہماری عدالتیں انگریز کے بنائے ہوئے غلامانہ قانون کو انصاف کہتی ہیں؟ اگر یہ انصاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ عدل نہیں ہے. اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے عدل کو جس نے روئے زمین کو عدل سے بھر دیا، عدل نہ مانا جائے، اور انگریز کے دیے ہوئے خاکے کو عدل اور اسے قائم کرنے والے کو عدالت کہا جائے. تف ہے ایسی عقل پر، اور تف ہے ایسے شعور پر، اور اللہ کی 1000 بار پناہ مانگتا ہوں ان جرائم سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ارے کس بات کا جشن مناتے ہیں ہم؟ کیا ہمارے دل میں درد ہے؟ عالم اسلام کے لیے ہے؟ کسی مسلمان کے لیے؟ ارے آئیے ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ماہ مبارک تو ہمیں یاد دہانی کرانے پھر آ گیا. قرآن کریم سطر میں اس ذکر کی یاد دہانی کرا، صفحے صفحے پہ اللہ اپنے احسان کو یاد دلاتا ہے، اور قدم قدم پہ ہمیں محمد الرسول اللہ کے اتباع کی ضرورت پڑتی ہے. دلوں کا جائزہ لو، سینوں کا جائزہ لو، ان میں نور محبت ہے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور نفرتیں ہیں تو پھر ہم خدا نخواستہ کٹ چکے ہیں. کیونکہ وہ ایسی محبت ہے جس میں نفرت کا تصور نہیں، ہاں شدت اتنی ہے کہ اپنے سے غیر کو قبول نہیں کرتی. اللہ کریم
یہ درد عشق عطا کر دے، درد دل عطا کر دے، جذبہ محبت عطا کر دے، تو یہ نہ سمجھانے سے سمجھ میں آتا ہے، نہ بتانے سے اس کی تعبیر ملتی ہے، چونکہ یہ ایک کیفیت ہے۔ کیفیات وارد ہوتی ہیں تو سمجھ آتی ہے، اب وارد نہ ہو تو واضح نے الفاظ وضع نہیں کیے کیفیات کو لکھنے کے لیے، یہ تحریر و تقریر میں نہیں آتی، یہ بات اور بیان میں نہیں آتی، محسوس کی جاتی ہیں۔ ہر بندہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میرے دل میں محبت کا دریا ہے، کہیں نفرتوں کی چٹانیں تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ایک نکتے پہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کسی بھی لمحے خلوص دل سے اتباع رسالت کا عہد کر لو، چٹانیں گھل جائیں گی، چشمے جاری ہو جائیں گے۔ ایک لمحے کی بات ہے، وہ لمحہ جس میں ہم دل کی گہرائی سے یہ طے کر لیں کہ میری زندگی میری نہیں ہے، میں نچھاور کر چکا ہوں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر، جو آپ فرمائیں گے وہ ہوگا، جہاں سے آپ روک دیں گے رک جاؤں گا۔ اس ایک فیصلے کی دیر ہے، توفیق وہ ارزاں کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اپنا اپنا حال دیکھ کر اپنا اپنا فیصلہ کیجئے، اور اس ماہ مبارک کی آمد کا شکر ادا کیجئے، اس کا استقبال کیجئے، خلوص دل کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ، اور رشتہ الفت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے ساتھ۔ آپ کے فضائل بیان کرتے رہو، ختم ہونے میں نہیں آتے، آپ کے معجزات بیان کرتے رہو، ختم ہونے میں نہیں آتے، آپ کے مقامات بیان کرتے رہو، ختم ہونے میں نہیں آتے، لیکن اپنا حال بھی دیکھو، ہمارے پاس کیا ہے۔ دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ اتنے کمالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ان کا کوئی پرتو جمال، کوئی ذرہ محبت، کوئی درد کی چنگاری اپنے دل میں بھی ہے تو بات بن گئی، نہیں ہے تو عمر ضائع ہو رہی ہے۔ پہلا کام یہی کرو کہ اللہ مجھے حضور کی غلامی عطا کر دے۔ اللہ کریم مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے، سب کو درد دل عطا کرے، اور اسلام کی سربلندی کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔